دوستو، آج کی حقیقی کہانی ڈیوڈ رائمر کی ہے، ایک معصوم روح کی جو ایک خوفناک غلطی کی نظر ہو گئی۔ سال تھا 1965۔ کینیڈا کے سرد شہر ونیپیگ میں ایک عام سے اسپتال میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ماں جینٹ رائمر اور باپ رون رائمر کے لیے یہ لمحہ خوشیوں بھرا آتا۔ دو ننھے وجود، ایک کا نام رکھا جاتا ہے بروس اور دوسرے کا برائن۔ دونوں صحت مند، چہروں پر معصوم مسکراہٹ، مگر قدرت نے شاید ان کے لیے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ ایسا کچھ جس نے نہ صرف ان دونوں کی زندگیاں بدل دی، بلکہ آنے والی دہائیوں تک سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور ماہرین نفسیات کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پیدائش کے تقریباً 6 ماہ بعد جینٹ اور رون رائمر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دونوں جڑواں بیٹوں بروس اور برائن کو پیشاب کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ فوری طور پر وہ انہیں اسپتال لے جاتے ہیں، جہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ ایک عام سی حالت ہے جسے فیموسس کہا جاتا ہے۔ علاج بھی سادہ سا تھا، ختنہ۔ جب دونوں بچے 7 ماہ کے ہوتے ہیں، والدین بروس کو ایک مقامی ڈاکٹر کے کلینک لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بلیڈ یا چاقو کے بجائے ایک جدید طریقہ اختیار کرتا ہے، ایک مشین جسے الیکٹرو کارٹری کہا جاتا ہے، جو بجلی کے گرم کرنٹ سے ٹشو کو کاٹتی تھی۔ مگر اس دن یہ جدید طریقہ ایک خوفناک سانحے میں بدل جاتا ہے۔ مشین کے ایک لمحاتی بگاڑ یا ڈاکٹر کی لاپرواہی نے بروس کے نازک عضو کو مکمل طور پر جلا دیا۔ جب دھواں تھما تو حقیقت کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ بروس اپنے نازک عضو سے محروم ہو چکا تھا۔ ماں باپ کو جب اس حادثے کا بتایا جاتا ہے، وہ ہر اسپتال کا دروازہ کھٹکھٹاتے، ہر ڈاکٹر، ہر سرجن سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، کیا ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ مگر ہر جگہ ایک ہی جواب ملتا ہے، زخم ناقابل علاج ہے، وہ کبھی دوبارہ مرد نہیں بن سکے گا۔ رائمر خاندان کے لیے یہ صدمہ ناقابل بیان تھا۔ ماں خاموش آنسوؤں میں ڈوبی رہی، باپ امید اور حقیقت کے درمیان ٹوٹتا رہا۔ ان کے دل میں اب بھی صرف یہی سوال گونجتا تھا، کیا ہمارے بیٹے کے لیے کوئی اور راستہ باقی ہے؟ اور اسی سوال کی تلاش میں وہ ایک ایسے شخص تک جا پہنچے جس نے ان کی زندگی اور دنیا دونوں بدل کر رکھ دی۔ اسی دوران ٹی وی پر ایک نام بار بار گونجنے لگا، ڈاکٹر جان منی، ایک مشہور ماہر نفسیات جو صنفی شناخت، جینڈر آئیڈینٹی کے موضوع پر دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکا تھا۔ ڈاکٹر منی اس زمانے میں جانز ہاپکنس یونیورسٹی میں جینڈر آئیڈینٹی کلینک کا بانی اور سربراہ تھا۔ وہ اپنے دور کے انتہائی قابل سائیکولوجسٹ مانے جاتے تھے، جن کا کام نفسیات، جنس اور انسانی تربیت کے امتزاج پر مبنی تھا۔ مگر اس نے جو نظریہ دیا وہ ایک خطرناک سمت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان کا نظریہ تھا جنرل نیوٹرلٹی تھیوری، یعنی انسان کی جنس فطری نہیں بلکہ سکھائی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سیکھتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر اسے شروع سے سکھایا جائے کہ وہ دوسرے جنس کا ہے تو وہ خود کو ویسا ہی ماننے لگے گا۔ یہ خیال اس زمانے میں انقلابی سمجھا گیا۔ سائنس کے کئی حلقوں نے اسے نفسیاتی ارتقاء کا نیا دروازہ قرار دیا۔ اسی نظریے کے تحت ڈاکٹر منی نے کئی مریضوں پر تحقیق شروع کی اور رائمر خاندان کے علمیے نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کیا۔ مایوسی میں ڈوبے والدین نے ڈاکٹر منی سے رابطہ کیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت سائنس کے تجربہ گاہ میں داخل ہو گئی۔ سال تھا 1967۔ صرف 22 مہینے کا ننھا بروس رائمر جانز ہاپکنس اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ بروس پر جنس کی تبدیلی کا آپریشن ہوا، اس کے ٹیسٹیکلز نکال دیے گئے اور سرجری کے ذریعے ایک ظاہری طور پر نسوانی جسمانی ساخت بنا دی گئی۔ بروس کا نیا نام رکھا گیا برائنڈا۔ مگر ڈاکٹر منی کا تجربہ صرف جسم تک محدود نہیں تھا، وہ ذہنی، احساس اور شناخت سب کو بدلنے چلا تھا۔ ہر سال وہ جڑواں بچوں برائنڈا اور برائن کو اپنے کلینک بلاتا، صنفی کردار کے نام پر نفسیاتی مشقیں کرواتا، برائنڈا کو لڑکیوں جیسے رویے اپنانے پر مجبور کرتا اور برائن کو بطور کنٹرول گروپ استعمال کرتا۔ یہ سیشن دونوں کے لیے اذیت ناک تھے۔ والدین کو ہدایت دی گئی کہ اب اسے مکمل طور پر لڑکی کی طرح پالیے، لڑکیوں والے کپڑے پہنائیے، لڑکیوں کے کھلونے دیجیے، اور کبھی سچ مت بتائیے گا کہ وہ دراصل لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہوا تھا۔ اور یوں ایک معصوم زندگی ایک نظریے کی قربان گاہ پر رکھ دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن برائنڈا کے دل میں ایک ایسی جنگ چل رہی تھی جو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دنیا اسے لڑکی سمجھتی تھی، ماں باپ کوشش کرتے تھے کہ وہ خود کو برائنڈا مان لے، مگر اس کے اندر کہیں گہرائی میں بروس اب بھی زندہ تھا۔ اسے گڑیوں سے نفرت تھی، وہ ریبنز اور گلابی کپڑوں سے دور بھاگتی تھی۔ اسے لڑکیوں کے کھیلوں کے بجائے گاڑیوں، تلواروں اور بندوقوں میں دلچسپی تھی۔
جب اسکول میں دوسرے بچے کھیلتے تھے تو وہ اکثر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر کہتی، میں لڑکی نہیں بننا چاہتی۔ یہ وہ جملہ تھا جو اس کی معصوم روح کی چیخ بن چکا تھا۔ ادھر دوسری جانب ڈاکٹر جان منی اپنے کامیابی کے دعوے کر رہا تھا۔ دنیا کے سامنے اس نے اپنی تحقیق کو انسانی صنفی تربیت کے فتح کے طور پر پیش کیا۔ اپنے تحقیقی مقالوں میں وہ لکھتا رہا کہ برائنڈا اب ایک خوش اور نارمل لڑکی کی طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن رائمر خاندان جانتا تھا یہ خوشی صرف کاغذ پر موجود تھی۔ حقیقت میں ان کی بیٹی نہیں، ان کا بیٹا ہر روز اندر سے مر رہا تھا۔ ماں جینٹ اکثر راتوں کو جاگتی رہتی، اسے محسوس ہوتا کہ اس کی گود میں بیٹی نہیں، ایک الجھن زدہ روح پل رہی ہے، ایک ایسا بچہ جو خود سے لڑ رہا ہے اور جس کی معصومیت سائنس کے نام پر قربان کر دی گئی ہے۔ سال 1979 میں جب برائنڈا 14 برس کی ہوئی تو والدین کے لیے اب یہ راز چھپانا ممکن نہ رہا۔ ڈاکٹر منی کا تجربہ ان کے بچے کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ برائنڈا کو بتایا جائے کہ وہ لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہوا تھا۔ ایک دن جینٹ نے لرزتی آواز میں کہا، تم دراصل ایک لڑکا پیدا ہوئے تھے، تمہارا نام بروس تھا، لیکن ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ حقیقت جان کر برائنڈا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر جڑ گیا ہو۔ پھر برائنڈا نے نیچے نظریں کیے، آہستہ سے کہا، اب سب سمجھ میں آ گیا، میں کبھی لڑکی نہیں تھی۔ یہ لمحہ جیسے ایک قید ٹوٹنے جیسا تھا۔ 14 سال بعد بروس کی روح نے پہلی بار حقیقی سانس لی۔ اس طرح اس نے اپنے لیے نیا نام چنا اور سب کے سامنے اعلان کیا، میرا نام برائنڈا نہیں، ڈیوڈ رائمر ہے۔ اور یوں سچ جاننے کے بعد ڈیوڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی نظریے یا تجربے کا حصہ نہیں رہے گا۔ ہارمون تھراپی اور ریکنسٹرکٹیو سرجری کے ذریعے اس نے اپنے جسم کو دوبارہ فطری حالت کے قریب لانے کی کوشش کی۔ یہ آسان سفر نہ تھا۔ ہر سرجری، ہر علاج اسے اس حادثے کی یاد دلاتا رہا جو برسوں پہلے ایک مشین کے چنگاری سے شروع ہوا تھا۔ پھر بھی ڈیوڈ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے زندگی کو نئے سرے سے اپنایا، نوکری کی، لوگوں میں گل ملنے کی کوشش کی اور آخر کار ایک خاتون جین فاؤنٹین سے شادی کر لی جس کے پہلے سے 2 بچے تھے۔ ڈیوڈ نے جین فاؤنٹین کے بچوں کو اپنا سمجھ کر پالا اور ان کے لیے وہ باپ بنا جو ہمیشہ محبت دیتا ہے، لیکن اندر کہیں ایک زخم اب بھی زندہ تھا، ایک ایسا زخم جو وقت کے ساتھ بھی بھر نہ سکا۔ سال 2000 میں ڈیوڈ رائمر نے بی بی سی کی دستاویزی فلم دی بوائے ہو واز ٹرنڈ انٹو اے گرل میں پہلی بار اپنی کہانی خود سنائی۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا، سچائی بھی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنی زندگی سے دوسروں کے لیے کوئی سبق چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مزید اس نے کہا، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ انسانی زندگی پر تجربہ کرے۔ یہ جملے بعد میں دنیا بھر کے سائنسی اور اخلاقی مباحث میں حوالہ بن گئے۔ سال 2002 میں ڈیوڈ کی زندگی نے ایک اور صدمہ دیکھا۔ اس کا جڑواں بھائی برائن اچانک زیادہ دوا لینے کے باعث چل بسا۔ یہ حادثہ ڈیوڈ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ شخص جس نے بچپن سے ہر درد اور اذیت خاموشی سے سہ لیا تھا، اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں کا کہنا تھا، برائن کی موت نے ڈیوڈ کے اندر ایک خلا چھوڑ دیا جسے کوئی پر نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیوڈ کی ذاتی زندگی بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی۔ اس کی بیوی جین سے علیحدگی ہو گئی اور اس دباؤ نے اسے مزید کمزور کر دیا۔ آخر کار ڈیوڈ کی برداشت جواب دے گئی۔ 4 مئی 2004 کو ڈیوڈ نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ وہ صرف 38 سال کے تھے۔ اس کی موت محض ایک ذاتی المیہ نہیں تھی، بلکہ سائنس کے غرور اور انسانی فطرت کے درمیان ایک المناک تصادم کا نتیجہ تھی۔ رائمر کی ماں جینٹ کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی امید اور خوف کے درمیان گزاری۔ جو کچھ ڈیوڈ نے برداشت کیا وہ انسانی فطرت کی آزمائش تھی۔ ڈیوڈ کے کیس کے بعد دنیا بھر میں بچوں پر زبردستی جنس کی تبدیلی کے آپریشنز پر سخت قوانین نافذ کیے گئے، اور یوں ایک معصوم کی زندگی نے نہ صرف ایک نظریے کی خامیوں کو بے نقاب کیا بلکہ سائنس اور انسانیت کے درمیان ایک ابدی سبق بھی چھوڑ گیا۔ ڈیوڈ رائمر چلا گیا مگر ایک ابدی سچ چھوڑ گیا۔ فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، صرف سمجھا جا سکتا ہے۔ جب سائنس اخلاق سے خالی ہو جائے تو انسانیت خود ایک تجربہ بن جاتی ہے۔ میں ہوں ملک ہاشم اور آپ دیکھ رہے تھے ٹارچ آف ہوپ، جہاں ہر کہانی روشنی بن کر انسانیت کا رستہ دکھاتی ہے۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔